بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اور جمعہ المبارک کی بابرکت، بارحمت، سعادتوں والی اس مجلس سعید و رحمت میں حاضر ہونے والے آپ تمام احباب گرامی قدر، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، ادب اور ان کی تعلیمات سے خود کو روشناس کرنے کے لیے جمعہ المبارک کے وقت سے پہلے آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اس سے یہ دین کو قبول فرمائے. اور مجھے آج کے مضمون کو شروع کرنے سے قبل ایک حدیث یاد آ رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا. تو آپ جتنے قدم چل کر آتے ہیں اور ان قدموں پر خاک پڑتی ہے، بائک بھی اس کے ہم مقام ہے، گاڑی بھی اس کے ہم مقام ہے. دکان پر تو آنا ہی ہے. جن ساتھیوں نے، کچھ ایسے ساتھی بھی جانتا ہوں جو اپنی دکانیں کھولے بغیر صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور وہ ہماری اس والی کوئی قریب کی مارکیٹ کے نہیں، اپنی مارکیٹ کے، وہ وہاں سے آتے ہیں. صرف حفیظ یہ جو کیا کہتے ہیں، حفیظ سینٹر سے آتے ہیں، گلبرگ والی سائڈ سے اور ساتھی آتے ہیں. تو اللہ آپ تمام کا آنا قبول فرمائے. آج کا مضمون جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ دعا کی فضیلت، اہمیت اور آداب پر ہے. دعا وہ عظیم عبادت ہے جو کہ قربت الہیہ کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت نے دعا وہ اپنے بندے اور اپنے درمیان رابطے کا وہ ذریعہ قرار دیا ہے کہ اس سے مجرب اور مقرب نسخہ بندے کے پاس رب کے قرب پانے کا نہیں. انسان خوشی میں تو یاد کرے نہ کرے، مگر جب غم آ جائے، آزمائش آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت و آزمائش بڑھ جائے، تو پھر انسان کے دل کے نہا خانے سے ایک صدائے درد بلند ہوتی ہے، اور صدائے درد کا عمل جسم پر اٹھنے والے ہاتھوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور اٹھنے والے ہاتھوں سے پھر کپ کپاتے لہجے کے ساتھ، گر گراتے ہوئے انداز کے ساتھ
بندہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، اس کیفیت فریاد کو جو کہ درد خواہی کے انداز میں، درد مندی کے انداز میں، بے کسی کے انداز میں اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر کر سجدوں کی صورت میں اور لفظوں کی صورت میں ایک جو انکساری کا پیکر بن کر رب کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو اس کیفیت کو، عبادت کو، اس طریقے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دعا کا لقب عطا ہوا۔ یہ دعا ہے۔ اور علامہ طریبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حجر اسقلانی نے ان کی نسبت سے بیان کیا، ہوا اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ والاستکانۃ لہ، اللہ کی بارگاہ میں حد درجہ تواضع کہ انسان تمام دنیاوی وسائل سے منہ موڑ لیتا ہے اور منہ موڑ کر اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف کر لیتا ہے اور اپنی محتاجی، عاجزی، بے بسی، انکساری اور بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے جھک جاتا ہے۔ فرمایا اس اظہار کو دعا کہتے ہیں، اس اظہار کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ میں اس دعا کی فضیلت و اہمیت کے ذریعے آپ کے عقیدوں کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ذریعے خود بھی مضبوط ہونا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرماتے انی، میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہہ دو کہ میں بے شک بہت قریب ہوں۔ اس لیے کہ ایسے کئی دفعہ میں نے اس پر گفتگو کی، صرف ایک نقطہ ایسے ذہن میں آیا، رب فرما رہا ہے جو در مصطفیٰ کا سائل بنے گا، جو در مصطفیٰ کا سوالی بن کر میرے بارے میں پوچھے گا، ایک تو وہی میرا بندہ ہے اور وہی میرے قریب ہے اور میں اس کے قریب ہوں۔ اس قرب کے احساس کو اپنے اندر محسوس کرنا دعا کا پہلا ادب ہے۔ فرمایا مجیب دعواتی الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی، تو میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی پکارتا ہے میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ بھی مجھے پکارتا رہے، بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کرے اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر پختہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کی منزل پا سکیں۔ اب اللہ نے فرمایا پہلی بات رب کے بارے میں سوال مصطفیٰ سے کرنا، اور رب نے فرمایا جو حضور کے قرب میں جا کر میرا پوچھے گا تو میں اس کے قریب ہوں۔ پھر وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور فرمایا پھر وہ میری فرما برداری کو اختیار کرے کیونکہ میں نے ان کی پکار کو سنا ہے، پھر مجھ پر پختہ یقین اور ایمان رکھیں تاکہ میں انہیں منزل راہ ہدایت عطا کرتے ہوئے اپنا قرب والا بنا دوں۔ اسی طرح فرمایا وقال ربک، تمہارے رب نے فرمایا، سورہ غافر بھی کہتے سورہ مومن بھی، فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس بندگی سے دعا کرنے سے سرکشی کرتے ہیں، میری طرف پلٹتے نہیں ہیں،
اعتراف گناہ ہو یا مصیبت و آزمائش میں رب کو پکارنا ہو، وہ میری طرف نہیں پلٹتے، اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخلین، وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک تو مجرم ہے اور جرم کا اعتراف کر کر معافی بھی نہیں مانگتا، اور ایسا مالک جو معاف کرنے پر بھی تیار اور راضی ہے، پھر بھی نہ مانگے، پھر بھی نہ مانگے۔ یہ دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو، اور دعا انبیاء علیہ السلام کا محبوب ترین ذریعہ ہے رب سے قرب اختیار کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جب آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا 300 سال تک، کتنے سو سال؟ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور حیا اور شرم کی وجہ سے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 300 سال، 300 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ پھر جب حضور کی نسبت سوال کر دیا، مولا تجھے اپنے محبوب کا واسطہ معافی دے دے، فتلقى آدم، ہم نے آدم کو سکھا دی، ہم نے سکھایا آدم، توبہ کے کلمات سکھائے، شعور دے دیا ذات مصطفیٰ کا۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا آپ نے، جو رب کی بارگاہ میں تڑپ اٹھے، رو پڑے اور رو کر مالک کو پکارا، اور کیسے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پالنہار، نبی ہو کر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ یہ غلط لوگوں کی پرسپشن ہے کہ آدم علیہ السلام گناہگار ہے، نبی بھی کبھی گناہگار ہوتا ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو وجہ کیا تھی؟ اصل میں شیطان نے ان کو ورگلایا تھا، آدم ابھی تو صرف مسجود ملائک بنے ہو، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو اس سے بھی زیادہ رب کے مقرب ہو جاؤ گے۔ اس کیفیت محبت اور شدت قربت کی وجہ سے انہوں نے وہ محبت کا پھل کو پھل کھایا، تو رب نے کہا آدم جیسا بھی تھا ہم نے روکا تھا نا، ہمیں بہتر پتا تھا، تمہیں غیر کی بات کیوں مانی؟ یہ تو میرا اور تیرا معاملہ تھا، تو نے تیسرے کو کیوں ڈالا؟ ہے تو میرا پیارا۔ اور دوسری بات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے حضرت آدم کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھے، قرآن کی نص قطعی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا مستقل مسکن جنت نہیں تھا، تو پھر سوال آیا کہ جنت میں بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ آدم بتا سکے اپنی اولاد کو کہ جنت ہے، میں تک کے آیا ہوں، گھبرانا نہیں کہ میں تک کے آیا ہوں، جنت ہے۔ حضرت حوا کے ساتھ لے جا کر بتایا کہ جنت ہے۔ پھر فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، ہائے میرے آدم علیہ السلام آپ نے کون سا اپنی جان پر ظلم کیا تھا؟ آپ جیسے ہی پکار رہے ہیں، اور فرمانے لگے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہمارے مالک، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم پر پیار کر کے تو نے معاف نہ فرمایا، تو یقیناً ہم ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا دیکھیں آپ کس طرح سے رب کو پکار رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لیتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ وہی یوسف جنہیں اندھے کنویں میں پھینکوا دیا،
چھپا کر لوگوں کی نظر میں کنویں میں پھینکوایا، ساتھ جبریل کو بھیج دیا، جبریل جا اپنے پر یوسف کو ذرا کھڑا کر لے، یوسف کا خیال رکھنا، دل جوئی کرنا۔ اور کیسے یوسف تھے، رب کے کتنے محبوب تھے، جس دن کنویں سے نکلے تو کنواں بھی رو رہا تھا، مالک اپنے محبوب کو مجھ سے دور کر دیا۔ رب کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ رہ جائیں وہ جگہ بھی ان کو یاد کرتی ہیں، اس لیے ارض طیبہ کتنی مقدس ہے۔ اور یہ جو کعبۃ اللہ نے کالا غلاف پہنا ہوا ہے نا، کوئی کیا کہے مگر یہ ہجر فراق مصطفیٰ میں ہے، یہ ہجر فراق مصطفیٰ میں پہنا ہے۔ اور یہ جو ہریالی ہے، اور یہ جو ہریالی ہے، وہ ہریالی جو آپ گنبد خضرا پر دیکھتے ہیں کہ فصل ہے، جب بندہ خوش ہو تو سبزی والی، تو وہ سبز میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ گنبد خضرا کیفیت ہے خوشی کی، ارض طیبہ کی وہ زمین کہتی ہے لوگوں مجھ پر ناز کرو کیونکہ مجھ میں رب کا ناز رہتا ہے، مجھ میں رب کا ناز رہتا ہے۔ جس کے ناز رب نے اٹھائے ہیں وہ میرا مصطفیٰ کا مسکن میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرماتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے مالک تو ہی میرا دنیا و آخرت میں ولی و کارساز ہے۔ توفنی مسلما، مولا مجھے حالت مسلمانیوں اسلام پر وفات دینا۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے، اب اس میں کوئی شک ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بڑا کوئی صالح، کوئی نیک، کوئی فرما بردار، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی خشیت والا، کوئی قربت والا، کوئی محبت والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا والحقنی بالصالحین، مولا اپنے یوسف کو صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ لہذا نیکوں کی سنگت اختیار کرنے کی دعا کرنا، اس کی طلب کرنا، رب کی بارگاہ میں طلب رکھنا، یہ سنت یوسف علیہ السلام۔ کس کی سنت ہے؟ یوسف علیہ السلام کی سنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی، مالک میری زبان کی گرہیں کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری زبان اور میری بات کو سمجھ سکیں۔ دعا کتنا بڑا ہتھیار اور کتنی بڑی خوبصورت عبادت ہے جو انبیاء فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، بہت سی دعائیں آپ کی موجود ہے قرآن میں، بہت سی دعائیں جس میں آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما لے۔ یہ دیکھیں آپ حضرت ابراہیم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر ان دعاؤں میں سب سے بڑی دعا مانگی جس کی یادگار آج بھی مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، اس نسل میں میرے مصطفیٰ کو دے۔ رب سے مصطفیٰ کو مانگا، وہ دعا ہی تھی جسے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں قبول فرما لیا۔ دعا کوئی عام چیز نہیں ہے لوگوں، دعا کو عام نہ سمجھا کرو، ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ کر نہ گزر جایا کرو۔ دعا کو رب سے تعلق کا ذریعہ سمجھو، وہ سنتا ہے،
کوئی اپنے دکھڑے سنا کر تو دیکھے. لوگوں دنیا والوں کو دکھڑے سناؤ تو بعد میں مذاق اڑا سکتے ہیں. بعد آپ کی عزت کو کہتے دیکھو بڑا عزت دار تھا, یہ اپنے دکھڑے سنا کر گیا ہے. یعنی وہ سر جھکا سکتے ہیں. اور کسی سخی کے پاس جاؤ وہ عطا کرے تو مہربانی ہے اس کی, تب بھی سر جھک جاتا ہے. ہائے ہائے, اگر عطا کر دے تو احسان مندی سے جھک جاتا ہے, انکار کر دے تو پریشانی میں جھک جاتا ہے. لوگوں رب ایسا ہے اس سے جب مانگو وہ جھکا کر پھر ایسا اٹھاتا ہے کہ پھر کر اسے گرا نہیں سکتا ہے. اللہ ایسا ہے, وہ اپنے بندے کو گرانا نہیں چاہتا, بس بندہ خود کو اس کے لیے گرا ہے. پھر وہ معاشرے میں دنیا میں وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کوئی اس کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ رب کا قرب ہے. رب دعا رب کی محبت اور قربت کی علامت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مالک مجھے خالی رہنے دے گا بے اولاد ہی, مجھے بے اولاد ہی رکھے گا. وانت خیر الوارثین, اور تجھ سے بہتر وارث کون ہو سکتا ہے. اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی. حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور ان کی دعا آج بھی مستجاب الدعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پاک ہے تو, اور بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں. کیا ظلم کیا تھا یونس علیہ السلام نے؟ کوئی ظلم نہیں کیا تھا. آگے حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک بیمار رہے. کتنے سال لوگوں؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اور یہ روایت میں آیا ہے, اللہ فرمائے گا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا مالک رب کے میری عبادت کیوں نہیں کر سکے, میری بندگی کیوں نہیں کی تو نے. وہ کہے گا مالک میں بیمار رہا ہوں. رب کہے گا میرا ایوب کہاں ہے. حضرت ایوب آئیں گے, رب پوچھے گا اس سے بھی زیادہ بیمار رہا. کسی نے صحت مندی میں حضرت ایوب سے پوچھا, ایوب علیہ السلام پوچھا, ایوب علیہ السلام کو بیماری کا زمانہ اچھا تھا کہ اب صحت مندی والا زمانہ اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا. کہ لوگ صحت مندی کو یاد رکھتے ہیں بیماری کو. فرمایا ہاں, جب تکلیف عروج پر دن میں رات میں 2 مرتبہ ہوتی تھی, اور 2 مرتبہ جب تکلیف عروج پر پہنچ جاتی تو میرے مالک کی میٹھی میٹھی آواز مجھے آتی, اور میرا رب مجھ سے پوچھتا ایوب تو کیسا ہے. تو جب سے اسے ملی ہے وہ آواز میٹھی نہیں مل سکی. اور ایوب علیہ السلام کو صحت کیوں ملی یہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے جسم مبارک پر آزمائش ہوئی تو